مسجد کے مناروں سے گونجنے والی یہ روح پرور صدائیں جتنی ایمان افروز ہیں اتنی ہی سکون بخش بھی۔ 22ویں ہجری سے تکبیر کی یہ پرکیف صدائیں اس سرزمین پر گونج رہی ہیں۔ ہجرت مدینہ کے 22 سال بعد اشاعت دین کے غرض سے جانثارہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ اس سرزمین پر پہنچ گیا تھا، تب سے یہاں کی فضا اس نورانی ماحول سے منور ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل زمان جاہلیت سے ہی عرب تاجروں کی آمد سے ہی یہ سرزمین ہمیشہ آباد رہی ہے۔ بھٹکل میں بہنے والی شرابی ندی کے کنارے جب عرب تاجروں کا قافلہ اترا تو سب سے پہلے نماز ادا کرنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا اسے یہاں کی مقامی تاریخ میں ناوج فاتر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہی عرب تاجروں کے ذریعے ہی یہاں کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اسلام کی آمد کا علم ہوا۔ 1500-2000 سال پہلے سے یہاں پر عرب تجار بحر عرب سے اس ندی میں آتے تھے اور اپنا مال یہاں پر انلوڈ کر کے کاروبار کرتے تھے۔ اس کو ہم دھندا کاٹو کہتے ہیں۔ دھندا یعنی کاروبار، کاٹو یعنی اڈا۔ اس پر یہاں پر بڑی تعداد میں بڑے پیمانے پر یہاں پر کاروبار ہوتا تھا، اور 1400 سال پہلے انہوں نے دین اسلام ادھر لایا اور ہم سب کو اسلام سکھایا۔ جب اسٹارٹنگ میں وہ یہاں پر آئے تو ان کو نماز کے لیے صاف ستھری جگہ صرف یہ پتھر ملے، یہ اس کو ناوج فاتر ہم کہتے ہیں، جہاں پر انہوں نے نماز کی اور بہت مدت تک یہ رہا، اور اس کے بعد یہاں پر ایک آگے جا کے وہ مصلی بنا دیے۔ محمد بن قاسم ثقفی کے سندھ پر حملہ کر کے اسے فتح کرنے سے بہت پہلے اسلام جنوبی ہند کے کیرلا، بھٹکل، مینگلور اور کوکن وغیرہ پہنچ چکا تھا۔ شق القمر کے واقعے کے عینی شاہد کیرل کے بادشاہ زمورن سامری اور اس کے ساتھ اس کی قوم کے بڑے حلقے کا قبول اسلام ایک بڑی تاریخی حقیقت ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق سن 15 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ 44 تابعین بھی جنوبی ہند تشریف لائے، جن میں حضرت مالک بن دینار، مالک بن حبیب اور شرف بن مالک سر فہرست ہیں، جنہوں نے کیرل اور مینگلور سے قریب کاسرگوڈ میں 5 مساجد قائم کی، اور یہ ہندوستان میں تعمیر ہونے والی اولین مساجد تھیں۔ مستند مؤرخین کا کہنا ہے کہ جنوبی ہند میں تعمیر ہونے والی اولین 5 مساجد میں بھٹکل کی جامع مسجد بھی شامل ہے۔ یہ بھٹکل کی سب سے پہلی مسجد ہے جو قائم کی گئی، اور اس کے لیے بھٹکل کے اطراف و اکناف میں جہاں جہاں مسجدیں قائم ہیں تو ان مسجدوں میں پہلی مسجدیں جو قائم ہوئی وہاں جمعہ کا بھی اہتمام رہا، اور مسجد کے گرد دفن بھی کیا جاتا رہا۔ تو اس کے یہ بھی بہت بڑے ثبوت ہیں جو اس کی اولیت پر دلیل ہیں۔ بہرحال یہ اجتماعی نظام اس وقت سے قائم ہے، اسلاف کی کوششیں اور کاوشیں رہیں، اور الحمدللہ اس پر لوگ آپس میں جڑے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ کم و بیش 2 صدیوں بعد 212 ہجری میں مزید عرب قبائل کی بھٹکل آمد اور یہاں مسلم آبادی میں ضم ہونے کے ساتھ انہوں نے یہاں مزید کچھ مسجدیں بھی تعمیر کی۔ ان عربوں میں سے زیادہ تر کا تعلق یمن کے علاقے حضرموت سے تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یمن کے مسلمانوں کی طرح یہاں کے مسلمان بھی مسلکاً شافعی ہیں۔ اللہ اکبر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اہل نوائد کی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے
تو معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مشہور مفسر حضرت مخدوم علی مہائمی بھی اسی نوائت قبیلے سے تھے، اور فرانسیسی زبان میں قرآن کا سب سے پہلے ترجمہ کرنے والے مشہور داعی ڈاکٹر حمید اللہ اور سلطان ٹیپو شہید کی دادی حیدر علی کی ماں بھی اسی نوائت قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اہل نوائت کی بہت سی خصوصیات میں ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کو اجتماعی نظام سے جوڑنے کی فکر کر کے جہاں بھی جاتے ہیں وہاں دارالقضاء اور محکمہ شرعیہ کے ذریعے اجتماعی نظام قائم کرتے ہیں، اور معاشرتی اور آئلی مسائل میں عوام کو اس سے مربوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مؤرخین کے مطابق 22 ہجری میں مسلمانوں کی بھٹکل آمد کے ساتھ تعمیر مسجد اور جماعتی نظام کو قائم کر کے انہیں دارالقضاء سے مربوط کیا گیا۔ بالفاظ دیگر جماعت المسلمین کی تاریخ کا آغاز پہلی صدی ہجری کے اوائل میں یہاں عربوں کی آمد اور تعمیر مسجد کے ساتھ ہی ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ بھٹکل کی اولین جامع مسجد مسلمانوں کے لیے ایک زمانے تک دینی امور کے علاوہ تمام آئلی، سیاسی و تعلیمی مسائل کے حل کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہاں کے مسلمان اپنے معاملات کو لے کر جماعت المسلمین سے ہی رجوع کرتے تھے۔ اس مکمل نظام کے تحت یہاں دارالقضاء کے فیصلوں کا نفاذ بھی ہوتا تھا۔ 1845 عیسوی تک یعنی کہ ہندوستان پر انگریزوں کے قبضے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر حکومت برطانیہ نے یہ سارے اختیارات چھین لیے۔ قاضیات سلسلہ قاضیات قلہ جماعت سر قاضی چی حیثیتن ہوتے یعنی تنچے گھر ہیں، تنچے گھر ہی مستقل طور پر فیصلے جاتے ہوتے ہیں، تنچے فیصلہ چی مہرم چنگا ملتی ہے، تنچے ہیں گھر آتے کہیں گا تو سادہ دن چاہو تو کمرہ کو ہنگا ہے اللہ تعالیٰ جو کہیں تنجی خدمات گھٹلاتے ہیں، تنکے جو کہیں سرکاری طور پر پٹکڑ سر قاضی بلے بہرحال تو وقت پر فیصلہ چی نویت ہی سب ہوتی ہے، خدمت سو ایٹلو جذبہ ہوتا ایتا کو ملون جلون تنچے کت ہیں کریں یہ ناو جو کہیں قاضی مولا تک قاضی سالیہ ہنگا پھوڑے ٹوں مدرسہ کو ایک ہوتا بولتا۔ تاریخی روایات کے مطابق سن 743 ہجری میں یہاں خالص عربوں کی حکومت قائم ہوئی، جو بقول مولانا ابو ظفر ندوی ہندوستان کی 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں قائم ہونے والی پہلی خالص عربی اسلامی حکومت تھی۔ بھٹکل کے قریب ہناور کے ہاسپٹن کے مقام پر اس کا دارالسلطنت تھا، اور اس وقت کے بادشاہ سلطان جمال الدین کی تعمیر کردہ مسجد کے آثار آج بھی ہاسپٹن میں موجود ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ عالمی شہرت یافتہ سیاح ابن بطوطہ اپنی سیاحت کے دوران سن 743 ہجری میں بھٹکل بھی آیا۔ اس نے یہاں کے مسلمانوں کے امتیازی حالات کا اپنے سفر نامے میں تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں بچوں اور بچیوں کے 23 مدرسے تھے جو انہوں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھے۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے اپنی تاریخی کتاب عرب و ہند کے تعلقات میں لکھا ہے کہ ابن بطوطہ کی ملاقات ہنور کی عربی سلطنت میں ایک خانقاہی بزرگ شیخ فقیہ اسماعیل سے ہوئی۔ فقیہ اسماعیل اس وقت جماعت المسلمین بھٹکل کی طرف سے جامع مسجد کے خطیب و قاضی تھے۔ ابن بطوطہ نے یہاں موجود ایک مسجد کے تعلق سے لکھا ہے کہ یہ مسجد بغداد کی مسجد کے طرز پر تعمیر کی گئی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں علامہ سید سلیمان ندوی نے، مولانا ابو ظفر ندوی نے، قاضی اطہر صاحب مبارک پوری نے اور دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ اس جگہ الحمدللہ ہندوستان کی 1400 سال کی تاریخ میں پہلی عربی اسلامی حکومت قائم تھی، جس کا تذکرہ ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامے میں کیا ہے۔ اس کے بعد سے الحمدللہ آج تک یہ نظام جاری ہے۔ اس اعتبار سے اس جماعتی تاریخ کو ہندوستان کی قدیم تاریخ نہیں کہا جائے گا بلکہ دنیا کی قدیم ترین تاریخ کہا جائے گا۔ اس جماعتی نظام سے وابستہ ہونے کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا کہ غیر مسلموں کے ساتھ رہائش کے باوجود ان کا ایمان محفوظ رہا، ان کی تہذیب محفوظ رہی، ان کی ثقافت محفوظ رہی۔ اس جماعتی نظام سے جڑے رہنے کی وجہ سے وہ دوسروں کے اندر مدغم نہیں ہوئے
اور انہیں اپنی تہذیب چھوڑ کر دوسروں کی تہذیب نہیں اپنائی۔ سن 851 ہجری میں جامع مسجد بھٹکل کی اثر نو تعمیر ہوئی، جس کا کتبہ آج بھی موجود ہے، اور اس کے بعد موجودہ تعمیر سے پہلے 2 بار اس مسجد کی اثر نو تعمیر ہوئی ہے۔ 1954 میں اثر نو جامع مسجد کی تعمیر ہوئی اور 1995 میں دارالقضا کی نئی عمارت تعمیر کی گئی۔ چونکہ شد تعمیر بہر ساجدین، مسجد جامع بزرگ آگاہ دیں، بہر تاریخش ربودہ فکر داغ، گفت حاتم ہادی عرش بری۔ اسی کا کسی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، بہت پیارا ترجمہ ہے۔ جب ہوئی تعمیر یہ مسجد عظیم، فضل و رحمت سے خداوند کریم، حاطف غیبی نے کہا تعمیر سال، شافعی یہ مسجد جامع قدیم۔ یہ ایک ہمارے یہاں تاریخ ہے یہ کہ مسجد دوبارہ جب تعمیر ہوئی تو ایک کتبہ لکھا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے وہاں پر مسجد تھی، اور جو ہے جب ہمارے لوگ عرب لوگ جب ہندوستان میں آئے اور ہمارے نوجہ فادر کے پاس جو ان کا قیام ہوا، اس کے بعد انہوں نے یہاں جب قیام کیا تو سب سے پہلے جو قبرستان بنا اس کے درمیان انہوں نے مسجد بنائی، اور یہ مسجد جامع مسجد تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے یعنی پہلے 5 مسجدیں بنی، جس میں سے 5ویں مسجد ہمارے شافعی مسجد جامع مسجد تھی، جس کی ماشاءاللہ تاریخ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہماری نمازوں کو اس میں جو ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 4 منزلہ جامع مسجد میں اس وقت 5000 سے زائد مصلیوں کی گنجائش ہے۔ اپنی وسعت کے اعتبار سے منگلور سے گوا تک کی نہ صرف قدیم مسجد بلکہ وسیع مسجد بھی ہے۔ جامع مسجد سے متصل دارالقضا کی خوبصورت عمارت بھی یہاں کے جماعتی نظام کے حسن ترتیب کی واضح دلیل ہے۔ ماضی میں مولانا منت اللہ رحمانی نے بہار کی امارات شرعیہ کو ملک کے لیے مثالی قرار دیا تو بہار کے لیے بھٹکل کو نمونہ قرار دے کر یہاں کے حسن انتظام و انصرام کا کھل کر اعتراف کیا ہے۔ ماضی قریب میں عبدالقادر بادشاہ اکرمی عرف بادشاہ خلفوں نے 28 سال تک جامع مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد بھٹکل کے معروف عالم دین مولانا عبدالباری ندوی 30 سال سے زائد عرصے تک جامع مسجد کے محراب و منبر کو زینت بخشتے رہے۔ ہم اپنے بچوں کو دین سکھانے سے کتراتے ہیں، کیوں ہم اللہ کے علم کو، علم نبوت کو، علم شریعت کو اپنے بچے کو سکھانے میں احساس کمتری کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی دوران جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے معنات سپوت اور ماہر فلکیات مولانا اقبال ملا ندوی نے جماعت المسلمین میں قضات کی ذمہ داری نبھائی۔ ایک ضرورت میں ہے کہ کیا ہم ایک سخت ضرورت امت ایک سخت ضرورت۔ اسی طرح ان کی معاونت میں مولانا عبدالعظیم قاضیہ ندوی اور مولانا عبدالرب خطیبی ندوی نے بھی جماعت میں اپنی خدمات انجام دی، اور اب مولانا عبدالرب ندوی جماعت المسلمین کے قاضی ہیں، اور مولانا انصار ندوی مدنی اور مولانا عبدالنور ندوی ان کی معاونت میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو جماعت کے بہت سے شعبے ہیں، جس میں سب سے اہم شعبہ محکمہ شریعہ کا ہے۔ اس میں جو ہے لوگ طلاق خدا کے مسائل کے سلسلے میں رجوع کرتے ہیں۔ اس طرح ایک اہم شعبہ تذکرہ کمیٹی کا ہے، اس میں تجارت، کاروبار، وراثت وغیرہ کے سلسلے میں لوگ مسائل کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک شعبہ دعوت تبلیغ کے لیے شعبہ تبلیغ کا ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اسی طرح جماعت وزیر دولت مساجد کی کمیٹی ہے، جس کے تحت بھٹکل کی 16 مساجد ہیں، اور پھر جو ہے وقف اور جائیداد نگراں کی کمیٹی بھی ہے۔ اسی طرح عیدگاہ کے انتظام کے لیے بھی جو ہے جماعت کی کمیٹی ہے۔ پھر مدرسہ تعلیم القرآن بچوں کی قرآنی تعلیمات کے لیے جو ہے قائم ہے۔
اسی طرح تعمیری کمیٹی بھی ہے جو جماعت کی تعمیرات کے سلسلے میں کوشاں ہے۔ کل ملا کر پہلی صدی ہجری کے اوائل میں بھٹکل میں اسلام اور اہل نوائت کی آمد، جامع مسجد کی تعمیر اور جماعتی نظام کے قیام کی اس تاریخ سے نہ صرف یہ کہ ماضی کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ موجودہ دور تک اس خوبصورتی کے ساتھ اس نظام کا جاری رہنا یقیناً خوش آئند بات ہے۔